بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آج فدیہ کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے والی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو خوشی سے نیکی کو انجام دینا چاہتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو اگر تم جانتے ہو۔ فدیہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ فدیہ کی مقدار کیا ہے؟ فدیہ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور فدیہ میں کیا دینا چاہیے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ مریض ہیں یا سفر میں ہیں وہ روزوں کو ماہ رمضان المبارک کے بعد قضا کریں، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھ پائے، اور ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی آئندہ ماہ رمضان المبارک تک اس کی قضا بھی نہیں بجا لائے، وہ لوگ قضا کے ساتھ فدیہ بھی ادا کریں گے۔ جو لوگ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے اور آئندہ سال تک اس کی قضا بھی نہیں بجا لائے تو وہ لوگ روزے کی قضا کے ساتھ جو ہے فدیہ بھی ادا کریں گے۔ اسی طرح جو لوگ بڑھاپے کی وجہ سے، بھوک و پیاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے وہ لوگ بھی فدیہ ادا کریں گے۔ وہ خواتین جو شرعی مجبوری کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ پاتی، ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر آنے والے ماہ رمضان المبارک تک اس کی قضا نہیں بجا لاتی تو قضا کے ساتھ انہیں فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ خواتین جو حاملہ ہیں، اگر روزہ رکھنا ان کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ بھی قضا کے ساتھ فدیہ بھی ادا کریں گی۔ اور جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے وہ خواتین بھی فدیہ ادا کریں گی، یعنی کسی بھی مجبوری سے جب آپ کا روزہ قضا ہو جاتا ہے اور آپ رکھنے میں بھی تاخیر کرتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو سالہ سال مریض رہتے ہیں تو ان پر بھی فدیہ جو ہے واجب ہے۔ فدیہ کی مقدار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی ہے: فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو دیگر مسائل میں اس کی مقدار جو ہے 3 پاؤ یعنی 750 گرام بیان کی گئی ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایک روزہ مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھتا تو اس نے ایک مسکین کو کھانا دینا ہے، یعنی 750 گرام گندم یا چاول راشن کی صورت میں اسے دینی ہے۔ اگر وہ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ پاتا، وہ مسلسل بیمار ہے، تو 30 دنوں کا 22.5 کلو آٹا چاول وغیرہ جو ہے بنتے ہیں۔ قرآن نے وعدہ کر دیا ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین۔ فدیہ پہلی چیز کیا ہے؟ کھانا ہے، نقد ہی نہیں ہے، مسکین کو کھانا دینا ہے۔ اب وہ لوگ جو شہر سے گاؤں کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں اور راشن وغیرہ بھیجنا بہت مشکل کام ہے، کیا وہ اکاؤنٹ میں پیسے نقدی یعنی ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ ایک شرط کے ساتھ جو ہے وہ مسکین کو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکتے ہیں کہ وہ مسکین اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ وہ ان پیسوں سے دنیاوی دوسری زندگی کی جو ضروریات ان کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ
فدیہ کے پیسے سے راشن یعنی کھانے اور پینے کی چیزیں خریدے گا، اس صورت میں اس کے اکاؤنٹ میں یا کسی شخص کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے وہ آٹا چاول وغیرہ خرید کر کسی مسکین کو دے دے۔ اس صورت میں جو ہے آپ جو ہے نقدی دے سکتے ہیں۔ فدیہ طعام المسکین، فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو غربت کو برداشت کرتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں۔ بیکاری یا جو مسلسل ہر در سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مسکین نہیں ہوتے۔ مسکین وہ ہیں کہ جن کی مزدوری کم ہے، گھر کا گزر بسر نہیں ہوتا، تو ان لوگوں پر جو ہے ان لوگوں کو فدیہ دیا جائے۔ فدیہ جیسے عرض کر چکا ہوں کہ راشن کی صورت میں ہے، کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ فدیہ کے پیسوں سے کپڑے وغیرہ نہیں خریدے جا سکتے۔ پہلی جو ضرورت ہے وہ فدیہ طعام المسکین، فدیہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ مدارس دینیہ میں بھی دیا جا سکتا ہے، وہاں یتامہ غربا اور مساکین بھی پڑھتے ہیں۔ مزید فقہی مسائل کے لیے اور فدیہ کی معلومات کے لیے اپنے علماء کرام سے ضرور جو ہے رجوع کریں۔ یہ تو صرف جو ہے ابتدائی معلومات ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار عالم جو ہے ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا